بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال انسانی یہ ہے کہ تو لامحدود تربیت پائے اور اپنی روحانی لذتوں سے مزہ لے۔ کھانا کھا کر اگر تو مزہ لے رہا ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہر جسم رکھنے والی شے جو کھانا کھا سکتی ہے وہ کھانا کھانے کا مزہ لیتی ہے۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ اگر تو لذت شہوت لے رہا ہے یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ لذت تو ایک حیوان بھی لیتا ہے۔ مچھر سے لے کے مکھی سے لے کے کسی بھی اینیمل کو دیکھ لو وہ سارے یہ لذت لیتے ہیں۔ کمیت اور کیفیت میں فرق ہے، کسی کی لذت زیادہ کسی کی لذت کم، لیکن لذت عبادت خدا کسے دیتا ہے؟ جو سلمان سے فرق ہوتے ہیں۔ لذت عبادت علی کے لیے ہے، لذت عبادت حسین کے لیے ہے۔ یزید لذت عبادت نہیں لے سکتا، دشمن علی لذت عبادت نہیں لے سکتا۔ وہ کھوکھلے سجدے کرے گا، اسے سجدوں میں لذت نہیں ملے گی، کیونکہ جسم جھک رہا ہے پر روح نہیں جھک رہی۔ سجدہ روح کے لیے ہے، جب تک تیری روح نہ جھکے۔ ایک بیچارہ کسان آیت اللہ العظمہ نخودگی کے پاس گیا تو قبلہ میری فصل پر یہ جو مکڑیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتے ہیں، ٹڈیاں ہوتی ہیں جو حملہ کرتی ہیں، فصلوں کو ختم کر دیتی ہیں، کہ ان حشرات نے میری فصلوں پہ حملہ کیا ہے، تو آپ کوئی دعا بتائیے، کوئی ورد بتائیے۔ ان کے لیے مشہور تھا کہ اگر پاکستان سے کوئی بیچارہ مومن عزادار ایران جاتا اور ان کو کہتا کہ مولانا صاحب میری والدہ پاکستان میں بیمار ہے، یا میرے والد بیمار ہیں، یا میرے بھائی بیمار ہیں، یہ کیا کرتے تھے؟ نخود یعنی چنے دیتے تھے، یا کبھی انجیر یا کبھی کھجور دیتے تھے، اور اس پہ ایک دعا پڑھتے تھے، کہتے تھے تو یہاں کھا دے تیری ماں کو شفا وہاں مل جائے۔ یعنی ماں بھی نہیں کھاتی تھی، کہتے تھے تو یہاں کھا لے شفا تمہاری ماں کو وہاں مل جائے گی۔ یعنی لائن لگی رہتی تھی لوگوں کی ان کے دروازے پر۔ ابھی بھی لوگ حرم امام رضا میں جاتے ہیں، ان کی قبر پہ اوپر جا کے امام رضا کو نخودگی کا واسطہ دیتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد ان کی پرواز رکتی نہیں ہے۔ جو علماء زہداء آپ دیکھتے ہیں، آغا بہجت جیسی شخصیات، مقدس اردبیلی جیسی شخصیات، یہ نہیں کہ آپ کا سفر رک جاتا ہے، یہ سفر علم، یہ سفر نور، یہ سفر معرفت مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، سفر جاری رہتا ہے، تعلیم کا سفر۔ تو یہ جو علماء اور عرفاء دنیا سے جاتے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کی ارواح کو خدا طاقت دیتا ہے، ولایت جزئی عطا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام کرو، جب فصل پہ جاؤ تو یہ جو حشرات حملہ کرنے آتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو؟ فارسی میں تو ملخ بولتے ہیں، مجھے اردو میں نام نہیں آ رہا، ٹڈیاں بولتے ہیں۔ تو کہا ان ٹڈیوں کو میرا سلام دینا، جیسے جاؤ فصل پہ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں کہنا کہ نخودگی نے سلام بھیجا ہے، اور کہنا کہ نخودگی کہہ رہا ہے کہ جب فصلوں پر آؤ تو فروٹ مت کھانا، پتے کھانا، مطلب جو پھل ہے مغز ہے اسے نقصان نہیں پہنچانا، تمہیں کھانا ہے تو پتے کھا لینا۔ اب اس کو پتا تو تھا آغا نخودگی صاحب کرامت ہیں، صاحب استقامت ہیں، روح و نفس علی ہے ان کے وجود میں، تو کہتا میں گیا۔ اب کہہ رہا دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، دوسرے کسان دیکھیں گے اور وہ لوگ سلام ہے تو پاگل آدمی کہاں گیا، ٹڈیوں کو سلام دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ نخودگی نے کہا ہے کہ فروٹ نہ کھانا پتے کھا لینا۔ کہتے جب میں نے دائیں بائیں دیکھا، جب کوئی نہیں تھا، اس کے بعد میں نے بلند آواز میں کہا کہ نخودگی تمہیں سلام دے رہا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ پتے کھانے ہیں تو کھا لینا لیکن میری فصلوں کو نقصان نہیں دینا۔ کہتے واقعاً جیسے میں نے سلام بھیجا جب میری فصلیں اتری تو پتے وہ کھا چکے تھے، لیکن وہ جو دانہ تھا اس کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ کوئی شاعر بولے کہ یہ آپ آج زمانے کی باتیں کریں، کوئی ریفرنس بھی دیں، جناب ابو ذر کا واقعہ مشہور ہے۔ ابو ذر نمازی تھا، ابو ذر عابد و زاہد تھا۔ جب جناب ابو ذر رسول خدا کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے وقت نماز ہوتا ہے، ابو ذر چرواہے تھے، بکریاں چرانے جاتے تھے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، بکریاں لوگوں کی ہیں، امانت ہے لوگوں کی، ایک طرف اللہ کی نماز دوسری طرف لوگوں کی امانت، کروں تو کیا کروں؟ اور ڈر ہے میں نماز پڑھوں یا پیچھے سے بھیڑیا آ کے کسی بکری کو اٹھا کے
لیکن نہ چلا جائے، کوئی شیر آ کے بکریوں پہ حملہ نہ کر دے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ابو ذر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد جب نماز پڑھو تو شیر جب حملہ کرنے آئے تو شیر کو محمد کا سلام دینا، رسول کا سلام دینا، اور سلام دینے کے بعد کہنا کہ میں رسول کا غلام ابو ذر ہوں، اور رسول خدا نے کہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میری بکریوں کا خیال کر۔ ابو ذر کہتا ہے اسی طرح ہوا، ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، ایک شیر نے حملہ کیا، اور جیسے حملہ کیا میں نے کہا اے شیر، رسول خدا نے سلام عرض کیا ہے، میں رسول کا غلام ہوں، اور انہوں نے حکم دیا ہے جب تک میری نماز ختم نہیں ہوتی تو میری بکریوں کا خیال کر۔ کہ جب تک نماز پڑھ رہا تھا شیر میری بکریوں کا خیال کر رہا تھا۔ اگر یہ نفس تیرے اندر آ جائے، اگر یہ پاور تیرے اندر آ جائے، اگر یہ طاقت تیرے اندر آ جائے، اب یہ نہیں کہ اس لالچ میں عبادت کرو، عبادت اللہ کے لیے کرو۔ کئی لوگ اس چکر میں عبادت کرتے ہیں کہ یہ طاقت مل جائے، وہ طاقت مل جائے، پھر طاقت ملتی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ لالچی کو نہیں دیتا، جس کے اندر حب ذات ہے۔ جو کچھ کرو کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو، لوگوں کے لیے نہ کرو، ریاکاری نہ کرو۔